بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ فقہ جن تاریخی مراحل سے گزری ہم ان کا بیان کر رہے ہیں کہ کیسے اس فن کو عروج ملا اور کیسے باقاعدہ اس کی کتابیں لکھی گئیں اور کیسے فقہا پیدا ہوئے اور اس کے اصول کیا ہیں، یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے عہد رسالت پڑھا، پھر عہد کبار صحابہ، پھر عہد صغار صحابہ و تابعین، اور چوتھا دور ہم پڑھ رہے تھے عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ۔ یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک چلتا ہے، تقریباً 350 سال تک محیط ہے یہ دور۔ اور اس دور میں فقہ کی کتب لکھی گئیں اور حدیث کی کتب مرتب ہوئیں اور بڑے نامور فقہا اس دور ہی میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں جو فتنے رونما ہوئے اور جو اس دور کی خصوصیات تھی، اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی، اور تدوین حدیث میں جن ائمہ نے اس دور میں اپنا کردار ادا کیا، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ حدیث، ان کے ہم نے تذکرے پڑھے ہیں الحمدللہ۔ ہم تدوین فقہ تک پہنچے تھے کہ اس دور میں فقہ کیسے مدون ہوئی اور فقہا کون تھے اس دور کے اہم ترین۔ یہی دور ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ 100-150 سال گزرنے کے بعد کسی تحریک کو سنبھالنے والے اللہ تعالیٰ رجال کار پیدا کرتا ہے جو مضبوط بنیادوں پر اس تحریک کو کھڑا رکھتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی رجال پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، ہر ایک نے اپنے انداز میں دین کی خدمت کی۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ کسی نے حدیث کی خدمت کی، کسی نے حدیث سے موضوع اور من گڑت احادیث کو آ، الگ کیا اور خالص احادیث کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی اور کتابی شکل میں آج تک ان کی کاوشیں اور ان کی محنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے یعنی فہم دین کا بیڑا اٹھایا اور فقہ کے نام سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو اس دور میں فقہ کی تدوین اس طرح ہوئی کہ اس دور میں ایسے مجتہد افراد پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی انتھک محنت اور کوشش کے ذریعے اجتہاد استنباط کا کام کیا۔ پھر بعد ازاں ان کے مستنبط مسائل و احکام کو مدون کیا گیا، یعنی اس دور میں فقہا نے اپنے اجتہادات کے ساتھ، اب اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے فقہ کی خدمت کرنے والے۔ ایک وہ جن پر حدیث کا غلبہ تھا، جن کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اب اہل الحدیث یہ بھی فقہا تھے اور یہ فقہ الحدیث کے نام سے کام کرتے تھے۔ فقہ الحدیث کے نام سے انہوں نے بڑا قابل قدر کام کیا۔ جو تمام محدثین تھے سب کے سب فقہا ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بڑے عظیم فقیہ ہیں، انہوں نے بڑے مسائل پر استدلال کیا۔ ان کی کتاب پڑھیں تو انہوں نے یعنی مسائل پر استنباطات پیش کیا اور مسائل کے حل ذکر کیے ہیں، محض احادیث کو جمع نہیں کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث بھی تھے اور ایک گراں قدر فقیہ بھی تھے۔ یہی حالت امام مالک رحمہ اللہ کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ تو کچھ لوگوں پر حدیث کا غلبہ رہا، ان میں ان کے سرخیل اور ان کے سرکردہ وہ امام احمد ہیں، اور انہی کے منہج کو لے کر امام بخاری آگے بڑھے ہیں یا امام مسلم آئے ہیں، سارے محدثین نے انہی کا علم لہرایا۔ اور دوسری طرف اہل الرائے تھے، یعنی جو اپنی رائے اور اجتہاد پر اور قیاس پر زیادہ مسائل کا حل پیش کرتے تھے۔ ان پر ہم نے پہلے بات کی ہے۔ تو اس دور میں ان دونوں طرح کے ائمہ سامنے آئے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ وہ بھی فقیہ تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی فقہ اور ان کے فہم کی بنیاد ساری حدیث پر تھی۔ حدیث میں ان کی بڑی عظیم ذخیرہ ایک مسند احمد کے نام سے موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہی صورتحال تھی، امام مالک کی بھی۔ بس جو کوفہ کے فقہا تھے وہ ذرا رائے، اجتہاد اور اسی طرح قیاس کو زیادہ لیتے تھے۔ اس دور میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا اور لوگوں کے سامنے مسائل رکھے۔ اور وہ دور تھا کہ ابھی کتابیں یعنی اگر کوئی لکھتا تھا تو اس کے پاس اپنا ہی مخطوطہ ہوتا تھا، اور بڑے بڑے حلقات علم ہوتے تھے، علم کا ایک بڑا حلقہ قائم ہوتا، اس میں
متلاشین علم اس علاقے کے اور دور دراز کے اٹھ کر آتے، ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق، کوئی محدثین کے پاس بیٹھتے، کوئی فقہا کے پاس بیٹھتے، تو یوں علم وہ حاصل کرتے۔ اور بعض شاگرد آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے یعنی دلچسپی لینے والے اور استاد کی ایک ایک بات کو سمجھنے والے اور پیش پیش ہوتے ہیں اور پوری محنت اور لگن سے علم حاصل کرتے ہیں، تو ان فقہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے شاگرد عطا کیے جنہوں نے پوری لگن سے ان کے مسائل کو مرتب کیا اور اس پر کتابیں لکھی۔ ان ائمہ نے خود فقہ میں زیادہ کتابیں نہیں لکھی، زیادہ ان کے یعنی بعد میں آنے والے اصحاب نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اور بعد میں ان کے مذہب کو اپنانے والوں نے لکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے فقہ میں، چھوٹی سی کتاب العلوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی جو فقہی رجحانات ہیں وہ موطا امام مالک میں ہی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ کی براہ راست فقہ پر کتاب نہیں، ان کی مسند امام احمد ہے جو حدیث پر ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور مسائل اور امام احمد کے نام سے ان کے بیٹے نے اور بعض ان کے شاگردوں نے بعض ان کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ امام حنیفہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے شاگردوں میں ابو یوسف تھے، اب امام محمد تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے ساری کتابیں ان کی فقہ کو کتابوں میں مرتب کیا ہے، جن کا بعد میں ذکر آئے گا۔ تو خیر ان لوگوں نے اجتہادات و استنباطات کیے، اور بعد ازاں ان کے مستنبط مسائل و احکام کو مدون کیا گیا، یعنی کتابی شکل دی گئی۔ ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو مختلف کتب کی صورت میں جمع کر لیا، اور لوگ ان مجتہدین کو فقہ میں اپنا امام تسلیم کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے مذہب و موقف کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہی راہ عمل سمجھا جاتا۔ اصل میں فقہا و محدثین تو بے شمار تھے، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا شہرت اور نام دیا۔ اب یہ چار ائمہ جن کے نام ہمارے سامنے ہیں، جن مجتہدین کی فقہ مدون ہوئی یعنی لکھی گئی، اور آج تک متعدد ممالک میں ان کے کثرت کے ساتھ تابع فرمان یا مقلدین موجود ہیں، یہ چار ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ جمیعا۔ یہ ائمہ تھے اس دور کے، انہیں ائمہ اربع کہتے ہیں۔ ائمہ تو ان کے علاوہ بھی بے شمار تھے، ہر علاقے میں تھے، اور پیچھے آپ نے تذکرے پڑھے ہیں، حدیث میں بے شمار ائمہ تھے، فقہ میں بے شمار ائمہ تھے، اور ان کے نام بڑے عظیم موجود ہیں، لیکن ان کی فقہی کتب اور ان کے فقہی رجحانات پر کتابیں آگے نہ بڑھی ہیں نہ لکھا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے شاگرد میسر کیے اور ایسے حالات عطا کیے۔ میرا بیٹا ادھر ہے، میرا بچہ۔ اس درمیان میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بند کر؟ اللہ ہدایت دے تو کیا کرتے ہیں جی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات دیے، ایسا ماحول دیا، بعض کو سرکاری سرپرستی مل گئی جیسے حنفی مذہب ہے، اور بعض کو یعنی عمراء نے اور وزراء نے اور گورنروں نے بعض مذاہب کو قبول کیا، تو ان کو ذرا ایک میدان مل گیا اپنی آراء کو آگے بڑھانے کا، بعض کو شاگردہ سے میسر آ گئے۔ تو اصل شاگردوں نے جو ان کے مذہب کے اصحاب تھے، انہوں نے ان کے مذہب کو آگے بڑھایا ہے اور ان کے نام کو باقی رکھا ہے۔ یہ چار امام ہیں ہمارے سامنے جن کی فقہ مدون ہوئی اور جن کے فقہ میں زیادہ نام ملتے ہیں۔ باقی ائمہ کے بھی نام ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، لیکن ان کی کتب باقاعدہ ایسے نہیں ہیں اور ایسے ان کے مذاہب آگے نہیں بڑھے جیسے ان چار کے بڑھے۔ ان کے علاوہ بعض اور فقہاء و محدثین نے بھی فقہ کے میدان میں محنت کی، لیکن انہیں وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت نہ حاصل ہو سکی جو ائمہ اربعہ کو ہوئی۔ اب ان کے منہج پر بات کرنے سے پہلے ان کے مختصر حالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چاروں ائمہ کے مختصر حالات کیا تھے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، یہ مختصر حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب زمانی ترتیب سے یعنی زمانے اور تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ۔ ان کے ابتدائی حالات کیا ہیں؟ آپ کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری کو کوفہ شہر میں ہوئی۔ جب جوان ہوئے تو اسی شہر میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ باقی تمام ائمہ سے ہٹ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہیں کہ جن کا گھرانہ کوئی علمی گھرانہ نہیں تھا، اور جیسے باقی ائمہ کے تذکرہ میں آپ پڑھیں گے کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت یعنی قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور شرعی علوم کی تحصیل میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ معاملہ نہیں تھا۔
یہ پیدائشی طور پر ایک تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے، ان کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو یہ بھی جوان ہو کر اسی کاروبار میں لگ گئے۔ لیکن یہ اس علم کی طرف کیسے آئے، تعلیم و تربیت میں یہ کیسے ان کا علم کی طرف رجحان ہوا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ اس وقت کے مشہور محدث و فقیہ امام شابی، عامر بن شراحیل الشابی رحمہ اللہ، جو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، ان کی بے شمار احادیث بھی ہیں، ان سے امام حنیفہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ امام حنیفہ نے جواب میں کہا، نہیں، میں کچھ پڑھ نہیں رہا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو، تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، یعنی تم ایک علم کے میدان کے آدمی لگتے ہو، ذہین آدمی ہو، تو علم کی طرف آؤ۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو تجارت اور معاملات کے شعبے میں کچھ مسائل کا سامنا ہوتا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یعنی خود اس جانب قدم بڑھاؤں اور خود مسائل میں یعنی کچھ علم حاصل کروں، تاکہ اپنے مسائل بھی حل کروں اور تجارت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے مسائل بھی حل کروں۔ تو تب ان کا پھر علم کی طرف رجحان ہوا۔ اب اپنے شہر کے لوگوں سے امام حنیفہ نے کچھ حدیث، کچھ فقہ میں علم حاصل کیا۔ انہوں نے امام شابی، امام عطا بن ابی رباح، حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن دینار وغیرہ تابعین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ ویسے امام شابی سے انہوں نے زیادہ علم حاصل کیا۔ امام عطا تو مکہ کے رہنے والے تھے، حضرت نافع مدینہ میں تھے، عبداللہ بن دینار یہ بھی مدینہ میں سے۔ تو یہ امام حنیفہ کا طلب حدیث کے لیے زیادہ سفر کرنا ثابت نہیں، طلب حدیث کے لیے ان کا زیادہ سفر کرنا ثابت نہیں، یہ اپنے علاقے تک زیادہ محدود رہے ہیں۔ تو خیر، ان ائمہ سے ان کی حدیث سے علم کرنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور کوفہ کے بہت مشہور و نامور فقی حماد بن سلیمان سے علم فقہ کا اکتساب کیا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، حماد یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ میں استاد ہیں۔ ان کے استاد ابراہیم نخی تھے۔ ابراہیم نخی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسود اور علقمہ سے زیادہ علم حاصل کیا تھا۔ تو یوں یہ اہل الرائے کا ایک سلسلہ ہے جو اس طرف چلا تھا۔ حماد بن سلیمان امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، فقہ میں زیادہ، تو انہی سے زیادہ انہوں نے کسب فیض کیا۔ آپ کو نہایت ذکاوت و ذہانت کے باعث امام حماد کے شاگردوں میں اس قدر مقام حاصل ہوا کہ 120 ہجری میں امام حماد کی وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا، تو فقہ میں ان کو ایک مسند مل گئی۔ اب امام حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ 80 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ دور ابھی صحابہ کا دور تھا۔ اس دور میں کچھ صحابہ موجود تھے، جیسے بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے 91 ہجری کو ہوئی ہے، 91 کو۔ اور سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ حضرت عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کا نام ہے، اور مکہ میں ان کا انتقال ہوا 102 ہجری کو، اور بعض کہتے ہیں 110 ہجری کو۔ تو خیر، اگر 102 ہجری کو بھی آخری صحابی نے انتقال کیا ہو، تو تب امام ابو حنیفہ کی عمر 22 سال بنتی ہے، اور 22 سال ایک اچھی خاصی جوانی کی عمر ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کسی صحابی سے ملنا ثابت نہیں ہے۔ اور جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو، وہ تو ان کے شہر کے قریب تھے، وہ بصرہ میں رہے ہیں، آخر عمر ساری ان کے بصرہ میں گزری، اور یہ کوفہ میں تھے۔ کوفہ اور بصرہ یہ قریبی شہر ہے، لیکن امام حنیفہ کا کسی صحابی سے ملنا ثابت نہیں۔ بعض دعوے کیے جاتے ہیں کہ سند سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بعض صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، یہ دعوے ہی ہیں بس حنفیوں نے جو کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کا کوئی علم کی طرف زیادہ رجحان بھی نہیں تھا، اور ان کا زیادہ کوئی سفر کرنا بھی علم میں اور علم کی تحصیل کے لیے ثابت نہیں، اس لیے امام حنیفہ تابعی نہیں ہے۔ تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، تو تبع تابعی کے مقام پر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں صحابی وہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور تابعی جس نے صحابی سے ملاقات کی، اور تبع تابعی جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور تابعین سے ملاقات کی۔ یہ تبع تابعی ہیں، تابعی ہونا ان کا ثابت نہیں۔ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ نے حضرت یعنی امام ابو حنیفہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور بعض نے تو چند اور صحابہ کی زیارت کا بھی دعویٰ کیا ہے، مثلا عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو طفیل۔ ابو طفیل یہ ہے صحابی جو سب سے
آخر میں جنہوں نے انتقال کیا مکہ میں، ابو طفیل عامر بن واصلہ، انہوں نے سب سے آخر میں مکہ میں انتقال کیا ہے 102 ہجری میں یا 110 ہجری۔ لیکن تحقیق شدہ و راجح بات یہ ہے کہ امام صاحب نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کیونکہ جن حضرات نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت کی یا ان سے ملاقات کی، ان کے پاس سوائے دعوے کے کوئی صحیح و ثابت دلیل نہیں ہے، تو تابعی ہونا ان کا ثابت نہیں۔ صحابہ کا زمانہ پایا لیکن صحابہ سے ملاقات یا ان کی زیارت ثابت نہیں ان کی طرف سے۔ اب یہ بات ہم نے پہلے کہہ دی کہ امام حنیفہ یہ یعنی جوانی میں ان کا علم کی طرف رجحان ہوا، تو انہوں نے کچھ حدیث کا علم لیا ہے، لیکن حدیث میں زیادہ علم لینا ان کا ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے زیادہ تر امام حماد بن سلیمان سے انہوں نے علم لیا ہے، ان کا اوپر ہم نے ذکر حماد بن سلمہ سے، تو وہ فقیہ تھے، یعنی وہ اہل الرائے میں سے تھے، جن پر قیاس اور یعنی دیگر جو رائے ہے اس کا غلبہ تھا۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی میدان تھا۔ اجتہاد کے طریقہ کار میں ویسے تمام ائمہ یہی کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم اور سے لیتا ہوں، اس سے نہ ملے تو حدیث رسول لیتا ہوں، اور یہ اقوال اس طرح کے تو صحابہ کرام ائمہ سب سے منقول ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث یہ الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی دلیل کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ اور امام حنیفہ نے کہا کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے میں تو صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں۔ صحابہ کے اقوال و آثار میں سے حنفیوں نے زیادہ ابو حنیفہ، امام عبداللہ بن مسعود کے آثار لیے ہیں، اور وہ بھی من پسند لیے ہیں، سارے نہیں لیے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بعض فقہی رجحانات لیے جو ان کے مذہب کے ساتھ میچ کرتے ہیں بس، اور زیادہ ان کی اپنی رائے ان پر غالب رہی۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو اسے لے لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول لے لیتا ہوں، اگر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں۔ یہی تو منہج ہے سب کا۔ تو کہنے کے حد تک سارے یہی منہج ذکر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ اور دکھائی دیتا ہے بعد میں۔ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ کسی کو قول کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن امام ابراہیم، امام شابی، امام ابن سیرین، امام عطا اور سعید بن جبیر نے جیسے اجتہاد کیا اس طرح میں اجتہاد بھی کرتا ہوں۔ علامہ ازیں آپ متواتر دلائل کو قطعی اور اخبار احاد کو ظنی قرار دیتے ہیں۔ یہ احناف اور امام ابو حنیفہ اور ان کے پیروکار یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اخبار احاد کو ظنی کہہ کر ان میں کچھ تشکیک کا پہلو پیدا کیا، یعنی اس میں کچھ شک پیدا کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کی۔ آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو وہاں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے کہ حنفی حدیث قبول کرنے کے لیے کیسی عجیب و غریب شرطیں لگاتے ہیں، یعنی انہوں نے ایسی کڑی شرائط اپنی طرف سے بنا ڈالی حدیث کو قبول کرنے کے لیے کہ حدیث ان کے ہاں پھر پایا ثبوت کوئی نہیں اکثر پہنچتی۔ صحیحین کی روایت ہوتی ہے، اس کو قیاس اور یعنی اپنے خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو متواتر دلائل سے مراد ہے قرآن کریم کی کوئی آیت یا خبر متواتر، حدیث متواتر، اور اخبار احاد سے مراد وہ جو متواتر حد تک نہیں پہنچتی۔ یہ متواتر اور احاد کی آپ بحث پڑھ لیں گے، اس کو زیادہ اچھالنے والے اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے والے یہ حنفی ہیں، یعنی اہل الرائے ہیں۔ تو اخبار احاد یعنی عام احادیث کو ظنی قرار دے کر، ظنی سے مراد ہے کہ اس سے قطعی اور پکا علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ان کے ثبوت میں اور ان کی دلالت میں دیگر یعنی احتمالات پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ، اور احادیث کا سارا ذخیرہ تو اخبار احاد ہی ہے۔ آپ انشاءاللہ جو اصول حدیث پڑھیں گے تو اخبار متواتر اور اخبار احاد کی ساری وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بنیادی طور پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ متواتر سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والی ایک جمع غفیر بہت بڑی تعداد ہو راویوں کی، کہ جن سے جھوٹ کا سرزد ہونا یا خطا کا کوئی امکان نہ ہو، اور جس کو ایک دو تین تک راوی بیان کرے اس کو اخبار احاد کہہ دیتے ہیں۔ اکثر حدیث اخبار احاد ہے، اخبار متواتر تو بہت تھوڑی سی ہے۔ تو خیر انہوں نے یعنی دعویٰ تو یہی ہے سب ائمہ کا اور امام ابو حنیفہ کا بھی
لیکن عملی طور پر جب ہم اجتہادات دیکھتے ہیں تو تب علم ہوتا ہے، جب ان کی فقہ کتابیں دیکھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے انہوں نے کتنا استفادہ کیا اور ان پر رائے اور قیاس کا کتنا غلبہ رہا ہے۔ بغیر تعصب کے اگر آپ لوگ یعنی حنفیوں کی فقہ پڑھیں تو ان کی فقہ میں آپ کو حدیث نہیں ملیں گی۔ ان کی فقہ کی سب سے یعنی بڑی معتبر کتاب الہدایہ ہے۔ ہدایہ ہم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اور پڑھانے کے ساتھ ہی ہمیں تو اس سے عجیب سا تاثر ملا ہے کہ اس میں حدیث آپ کو کوئی نہیں ملتی، اگر ہے تو انتہائی ضعیف یا مردود قسم کی کوئی روایت آ جائے گی۔ زیادہ تر یہ اپنی رائے پر، قیاس پر اور عقلی توجیحات پر مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور انفیوں کے فقہ میں آپ کو دلائل یعنی کتاب و سنت کی نصوص بہت کم ملتی۔ تو خیر ان کا طریقہ کار وہ یعنی رائے اور قیاس کا تھا، زیادہ ان پر رائے اور قیاس ہی کا غلبہ تھا، اور ان کے اجتہادات کے کئی اصول تھے، آپ اصول فقہ میں پڑھ لیں گے۔ استحسان کو بہت لیتے تھے، استحسان کو، استحسان کا اصول کیا ہے کہ جو یعنی اپنے زمینی حقائق کے مطابق ایک چیز بہتر لگے اور شریعت کے مقاصد کے موافق معلوم ہو، اس کو یہ بہت یعنی شدت سے لیتے ہیں، استحسان کو، قیاس کو اور مصالح کو۔ اس طرح کی اشیاء کو حنفیوں نے بہت یعنی زیادہ لیا ہے، اس لیے ان پر رائے اور قیاس کا زیادہ غلبہ نظر آتا ہے۔ تو خیر یہ باتیں انشاءاللہ اگلے ادوار میں مزید تفصیل سے آئیں۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق علماء کے اقوال۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض علماء کے اقوال یہاں پر لکھے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہی اجتہادات کے اور فقہی بصیرت کے سارے معترف تھے کہ قیاس پر اور رائے پر ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، اس لیے ان کے فقہی اجتہادات کو علماء نے قدر یعنی کچھ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو بزور دلیل پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر دکھائیں، یعنی رائے اور عقلی توجیحات اتنی مضبوط رکھتے ہیں کہ کسی چیز کو کچھ بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ امام شافی سے روایت بیان کی جاتی ہے، انہوں نے کہا فرمایا کہ علم فقہ سیکھنے والے امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے، کیونکہ فقہی توجیحات اور عقلی توجیحات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف سے بیان کیا جاتا ہے، امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی مسئلہ میں ہمارا باہمی اختلاف ہوتا تو ہم اسے امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کرتے، آپ اتنی جلدی جواب دیتے جیسے اپنی آستین سے نکالا ہو، یعنی جیسے جیب سے نکال کر کوئی فوری طور پر چیز پیش کر دی جائے۔ یعنی بڑی ان میں ذہانت تھی اور بڑی فطانت تھی اور بڑی مہارت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ وہ فقہی آراء میں یعنی رائے سے اور قیاس سے مسئلہ کو حل کرنے میں بڑی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب نمازوں کے اوقات لیجئے نا آپ لوگ، نمازوں کے اوقات میں باقی تمام جمہور کی رائے یہی ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک مثل تک ظہر کا وقت ہے، جب سائے ایک مثل سے بڑھ جائے پھر عصر کا وقت شروع ہو کے مغرب تک چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ عصر کا وقت دو مثل سے شروع ہوتا ہے۔ اب جمہور کے موقع پر تو دلائل بالکل واضح ہیں کہ حدیث میں واضح آتا ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیحین میں، دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کو کہ جب سائے ایک مثل تک ہوتے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا وقت قرار دیا ہے، اور جب سائے ایک مثل سے بڑھتے، ایک مثل سائے ہو جاتے، تب آپ عصر کا وقت شروع ہونے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یہ واضح دلائل ہے، لیکن ان اوقات کی احادیث سے قطع نظر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ایسی حدیث کو دلیل بنایا کہ جس سے استدلال میں انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سے انہوں نے نمازوں کے اوقات کو کیسے لے لیا۔ یہ میں ان کی یعنی ایک کہہ لیں کہ دور کی سوچ اور گہری رائے اور نظر و فکر پر مثال پیش کر رہا ہوں کہ کیسی ان کی یعنی دور کی سوچ تھی۔ وہ حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا اور اہل کتاب کا پہلی امتوں کا موازنہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تمہیں وقت تھوڑا ملا ہے، لیکن تمہیں تھوڑے وقت میں بھی عمل کرنے پر اللہ اجر زیادہ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو مزدوری پہ رکھے،
مزدوری پر رکھا ایک مزدور کو، اس نے ظہر تک کام کیا، اور اس نے پھر کام کرنے سے انکار کر دیا، تھک گیا، مزدور چھوڑ کے چلا گیا، تو اس نے ایک کی رات معاوضہ دیا، ایک کی رات اس کو معاوضہ دیا، اور پھر ایک دوسرے مزدور کو اس نے ہائر کیا، اس کو مزدوری پہ رکھا، اس نے عصر تک کام کیا اور اس کو ایک کی رات معاوضہ دیا، پھر وہ بھی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، پھر تیسرے مزدور کو اس نے مزدوری پہ رکھا، اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، تو اس کو، یعنی اس نے خوش دلی سے کام کیا تو مالک نے اس کو دگنا معاوضہ دیا۔ تو پہلے دونوں مزدوروں نے کہا کہ دیکھو، اس نے کام تھوڑا کیا ہے، ہم نے کام زیادہ کیا ہے، اسے معاوضہ کیوں زیادہ دیا گیا؟ تو مالک نے کہا کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جتنا تمہارا بنتا تھا اتنے دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو پھر میری یعنی عطا ہے نا، میں جسے چاہوں جتنا چاہوں عطا کروں، اور میں ہماری مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے۔ اب اس حدیث سے نماز عصر کا وقت امام ابو حنیفہ نے لیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اہل کتاب میں سے یہود نے ظہر تک عمل کیا، ان کو ایک گنا معاوضہ ملا، پھر عیسائیوں نے عمل کیا ظہر سے لے کر عصر تک، ان کو بھی سنگل معاوضہ ملا، اور ہم نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، ہمارا وقت تھوڑا ہے لیکن ہمیں معاوضہ زیادہ ملا، دگنا اللہ نے عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عصر کا وقت ایک مثل سے شروع کریں، اگر عصر کو ایک مثل سے شروع کریں تو زوال سے لے کر ایک مثل تک وقت تھوڑا ہے، اور ایک مثل سے لے کر پھر غروب تک وقت زیادہ بن جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں تو ہے کہ ہم نے یعنی کام تھوڑا کیا، تھوڑا وقت کام کیا، تو تھوڑا وقت بنانے کے لیے عصر کا وقت دو مثل سے شروع کرنا چاہیے، اور ظہر کا وقت زیادہ بنانے کے لیے تاکہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی مزدوری کا وقت زیادہ بنے، ظہر کا وقت دو مثل تک چلنا چاہیے۔ دیکھیے یہ کیسا استدلال ہے، بعد میں آپ اس بات میں مزید غور کر لیں، شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال کر کے کہا کہ ظہر کا وقت وہ زیادہ ہونا چاہیے تو ظہر دو مثل تک چلے گا، عصر کا وقت کم ہونا چاہیے تو عصر کا وقت وہ دو مثل سے شروع ہوگا۔ حالانکہ اگر ائمہ نے اس بار بات کی ہے، میں نے کہا کہ یہ بات بس ایسے ہی یعنی خام خاص ہے، مغز ماری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زوال سے لے کر ایک مثل تک وقت تھوڑا ہے، زوال سے لے کر ایک مثل تک ویسے بھی وقت زیادہ ہے، اور ایک مثل سے لے کر غروب تک وقت زیادہ تھوڑا بنتا ہے۔ تو ایمن نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ خیر میں نے بس یہ آپ کو یوں مثال دی ہے، یہ جو ایمن نے کہا نا کہ امام حنیفہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کے ساتھ بڑا کچھ منوا لیتے تھے، تو ان کے منوانے کا یہ انداز تھا۔ اب اس مسئلہ میں صریح جو اوقات کی احادیث ہیں جن میں واضح ہے کہ نماز ظہر کا وقت ایک مثل تک ہے، ایک مثل سے اثر شروع ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر، ان حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے ایسی دور کی حدیث سے استدلال کیا کہ نماز عصر کا وقت دو مثل سے شروع کر دیا، جو میں نے آپ کے سامنے ذرا تفصیل بیان کی۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، یہ فقہ میں انشاءاللہ اس طرح کے مثال آ جائیں گے مزید۔ بس ان کی ایک یعنی ایک رائے میں جو ان کا ایک انداز تھا دور سے دلیل پکڑ کر اس سے کوئی چیز نکالنے کا، جبکہ وہ موضوع میں ہوتی بھی نہیں، یہ حنفی اور اہل الرائے کا اسی طرح کا منہج ہے۔ آپ کے معاصر فقہ امام ابو حنیفہ کے جو ہم عصر فقہا تھے ان کے نام لکھے ہیں۔ آپ کے ہم عصر فقہا جو اس وقت کوفہ میں نامور تھے تین ہیں: محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ کے نام سے معروف فقی ہیں، یہ کوفہ کے ہیں، شریک بن عبداللہ نخعی، اور تیسرے سفیان بن سعید الثوری، یہ بھی فقہائے کوفہ میں سے ہیں۔ امام حنیفہ کے تلامذہ آپ سے فیض یافتہ بہت زیادہ شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے یعنی فقہ کا علم لیا، امام حنیفہ سے فقہ کا علم ہی لیا ہے۔ حدیث میں وہ نہیں زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو حدیث کا علم ان کا آگے منقول بھی نہیں ہوا۔ تو ان شاگردوں میں سے جو یہ معروف ترین یہ چار ہیں: امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، ابو یوسف کے نام سے معروف ہے، نام ان کا یعقوب ہے۔ دوسرے محمد بن حسن الشیبانی۔ امام ابو حنیفہ کے علم کی اور فقہ کی ساری بنیاد ان دو شاگردوں کے سر پہ ہے، انہوں نے پھر اس مذہب کا سارا علم لہرایا ہے۔ باقی امام ظفر بن حذیل یہ بھی مشہور امام ہیں حنفی مذہب میں، امام حسن بن زیاد بھی مشہور امام ہے حنفی مذہب میں، لیکن ابو یوسف اور امام محمد نے
حنفی فقہ کو جو ترویج و اشاعت دی ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ امام محمد بن حسن الشیبانی، انہوں نے یعنی کتابی شکل میں امام اپنے اپنے امام کی آراء اور اصولوں کو آگے بیان کی۔ امام محمد کی حنفی فقہ میں بہت سی کتابیں ہیں، امام حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں، صرف ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے ان کا، عقیدے پر ہے وہ بھی، جس میں ان کی تھوڑی سی نظریات اور عقائد کا بیان ہے، فقہ الاکبر کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے بس، وہ چند صفحات ہیں اس کے۔ باقی ساری کتابیں بڑی بڑی ضخیم وہ حنفی فقہ پر، جس میں امام ابو حنیفہ کے سارے مسائل، سارے اجتہادات، ساری آراء، وہ امام محمد بن حسن الشیبانی کا کارنامہ ہے۔ ان کا آگے تذکرہ آئے گا اگلے ادوار میں، تو انشاءاللہ اس پر شاید بات ہو جائے گی۔ انہوں نے ساری حنفی فقہ میں کتابیں لکھی ہیں، اور دوسرے ان کے شاگرد ہیں ابو یوسف۔ ابو یوسف نے سرکاری سطح پر اس مذہب کو یعنی ترویج دی ہے اور فروغ دیا ہے۔ ابو یوسف یہ عباسی دور میں قاضی القضات کا ان کو عہدہ ملا تھا، یعنی چیف جسٹس تھے قاضی القضات۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیف جسٹس ہو وہ ریاست کا ایک ستون ہوتا ہے، جج جو چیف ہوتا ہے وہ ریاست کا ایک ستون ہوتا ہے، تو وہ ایک ستون تھے ریاست کے، اور ان کے ہاتھ میں تھا سارا، ججوں کو یعنی جو بھی قاضی نصب کرتے تھے یا قاضی معزول کرتے تھے، سارے اختیارات ابو یوسف کے پاس تھے۔ تو ان ادوار میں پھر سرکاری سطح پر حنفی مذہب کو یعنی فروغ بڑا ملا اور پنپنے کا بڑا موقع ملا۔ تو یوں یہ مذہب پھیلتا پھولتا گیا، کیونکہ سرکاری سرپرستی مل گئی، سرکاری وسائل سارے استعمال ہوئے اس مذہب کے فروغ کے لیے۔ اور آگے ہم کچھ مثالیں دیں گے، انہوں نے حکمرانوں کے مفاد میں بڑے فتوے دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں جا کر ایک مثال آئے گی بڑی اہم۔ تو یہ ابو یوسف، انہوں نے سرکاری سطح پر سارا کام کیا، یہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے۔ تو یوں حنفی مذہب کو بہت فروغ ملا سرکاری سطح پر، اور محمد بن حسن شیبانی نے علمی طور پر کتابوں کے ذریعے اس مذہب کی بڑی خدمت کی۔ یہ دو شاگرد ہیں جن کے سر پہ سارا حنفی مذہب کا سہرا ہے۔ امام حنیفہ ویسے خود ان کی سیرت میں بات ہے کہ وہ کوئی سرکاری منصب قبول نہیں کرتے، ان کو کئی دفعہ یعنی قاضی کا منصب پیش کیا گیا، کئی دفعہ ان کو یعنی اس طرح سے عہدے پیش کیے گئے، لیکن وہ عہدہ قبول نہیں کرتے تھے، ان کے اندر یہ بات تھی۔ اور عہدہ نہ قبول کرنے کی وجہ سے ان پر پھر جبر و تشدد بھی ہوا، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ جیل میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ جیل سے نکل گئے تھے اور جیل میں رہنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ خیر، ان پر سرکاری عہدے پیش نہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے سختیاں ضرور آئی ہیں، یہ حقیقت ہے، اور وہ سرکاری عہدوں سے دور تھے امام حنیفہ۔ ہاں، ان کے شاگردوں نے اس کو قبول کیا ہے، کہتے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ قاضی القضات کا یعنی بڑے قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ اس انکار کے باعث آپ کو قید و بند کی یعنی جیلوں کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ بالآخر 150 ہجری میں آپ قید خانہ میں ہی وفات پا گئے، یا قید خانہ سے باہر وفات پا گئے۔ پھر آخر زندگی میں ان پر یہ پریشانیاں آئیں، تو ان کے اندر ورع موجود تھی، یعنی دنیا سے دور رہتے تھے، اور کسی منصب یا عہدے کو قبول نہیں کرتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو خیر، میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے رجال پیدا کیے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو منہج ہمیں اور امت کو دیا ہے، اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں، کہ اس سے یعنی مسائل کو نئی جہتیں ملیں، اور ایک فہم شریعت کو ایک توسع اور وسعت ملی، اور پھر بعد میں آنے والے کئی مسائل ان کے فقہی رجحانات سے حل ہو گئے۔ لیکن مجموعی طور پر اہل حدیث کے مقابلے میں ہم اہل الرائے کا منہج پسند نہیں کرتے۔ یہ تمسک بالسنہ، یہ ہمارا مسلک ہے، اور یہی باقی ائمہ کا مذہب تھا۔ جی، ایک اور امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پر تھوڑی بات کر لیں، تاکہ بات کچھ کافی بن جائے ہماری۔ تو دوسرے اس دور کے بڑے امام جن کو فقہی مرتبہ مقام ملا، وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا نام و پیدائش، آپ کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر، اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ میں آپ کا مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، 93 ہجری میں۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور وہ تابعین کا زمانہ تھا، امام مالک تبع تابعین میں سے ہے، تابعین کا زمانہ تھا۔ امام اس سے پہلے جو اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے کسی صحابی کو سے ان کی ملاقات وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے،
امام مالک رحمہ اللہ نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ کی محنتوں سے مدینہ علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال تھا. یعنی مدینہ ایک علم کا مرکز تھا، حدیث کا مرکز تھا. ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کبار تابعین مدینہ میں موجود تھے. بڑے بڑے تابعین تھے، بڑے بڑے محدثین تھے مدینہ میں. امام مالک رحمہ اللہ نے ان ہی سے علم حاصل کیا. اور ان محدثین میں جو بڑے بڑے نام ہیں: امام عبد الرحمن بن ہرمز، امام نافع، امام محمد بن شہاب الزہری، امام ربیعہ. ربیعہ یہ فقہ میں امام مالک کے استاد تھے، جن کو ہم نے پہلے ذکر کیا، ربیعۃ الرائے کے نام سے وہی ہیں، ربیعۃ ابن ابی عبد الرحمن. فقہ میں یہ تھے اور باقی پہلے سب حدیث میں ہیں. عبد الرحمن بن ہرمز، امام نافع، ابن شہاب الزہری، یہ سب حدیث میں ائمہ تھے. اور امام ربیعہ یہ فقہ میں امام مالک کے امام ہے. جی، امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ کی محنتوں کی بدولت ہم نے کہا کہ ان کو علم میں اللہ نے حدیث میں مہارت اور فقہ میں بھی مہارت کا ایک اعلیٰ مقام دیا. امام مالک محدث بھی تھے، فقی بھی تھے. اور آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی بھی شامل ہے. اگرچہ وہ اصل میں تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن امام مالک کے پاس بھی ان کا بیٹھنا ثابت ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی امام مالک سے کچھ علم حاصل کیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے اجتہاد پر عمل اہل مدینہ کی بڑی چھاپ ہے. ویسے جیسے باقی کا منہج تھا، ویسے امام مالک کا منہج تھا کہ استنباط احکام کے لیے آپ سب سے پہلے قرآن کریم میں اور پھر حدیث میں تلاش کرتے. آپ کے نزدیک اہل مدینہ اور بالخصوص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بڑی اہمیت رکھتا تھا. اہل مدینہ کے عمل کو امام مالک نے بہت شدت سے لیا ہے. اگر آپ موطا امام مالک پڑھیں تو امام مالک حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس حدیث پر ہمارے ہاں اہل مدینہ میں عمل ہے، اور اسے امام مالک قابل عمل سمجھتے ہیں. اور اگر ایک حدیث ذکر تو کر لیں لیکن اس پر عمل نہ ہو اہل مدینہ کا، تو امام مالک ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں اس پر ہمارے ہاں اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے. تو اگر کوئی حدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو تو امام مالک اس کو نہیں لیتے. یہ بات ہے امام مالک کے اجتہاد میں. ان کی دلیل یہ تھی کہ اہل مدینہ نے صحابہ سے عمل لیا ہے، اور یہ نسل در نسل علم لیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. کہ یعنی امام مالک کے زمانے میں تبع تابعین تھے، انہوں نے تابعین سے لیا، تابعین نے پھر یعنی صحابہ سے لیا، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے لیا. تو مدینہ وہ وحی کا مرکز تھا. اس لیے امام مالک کہتے تھے کہ جو عمل اہل مدینہ ہے وہی ہمارے ہاں سب کچھ ہے. اور موطا میں ان کی اس طرح کی باتیں موجود ہیں، اس طرح کی ان کی باتیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کرتے ہیں ہم اس کے قائل ہیں. جی، حتیٰ کہ جو حدیث عمل اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہوتی اسے امام مالک تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ امام مالک کا جو اصول ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس پر باقی ائمہ نے تنقید کی ہے، کیونکہ اہل مدینہ امام مالک کے دور میں تبع تابعین تھے یا تابعین تھے، اور سارے ائمہ اور سب علماء تو ظاہر ہے کہ مدینہ میں نہیں تھے. اور ائمہ وہ اسلامی ریاست میں بکھرے ہوئے تھے، باقی شہروں میں تھے، مکہ میں تھے، کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے، عراق میں، اور باقی دمشق میں، بڑے بڑے شہروں میں سب ائمہ بکھرے ہوئے تھے. تو صرف سارے ائمہ مدینہ میں محصور نہیں تھے. مدینہ اس وقت یعنی امت کے کچھ علماء وہاں پر تھے. تو عمل اہل مدینہ کو اتنی یعنی حیثیت دینا کہ حدیث پر بھی اس کو مقدم رکھنا، یہ امام مالک پر ایک تنقید کی وجہ بنتی تھی. اس لیے ائمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی اس بات کو نہیں لیا. ہاں، اگر کسی مسئلے پر سب کا اتفاق ہو تو ساری امت کے ائمہ کا اتفاق ہو، اسے ہم کہتے ہیں یہ اس مسئلے پر اجماع ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے کے لوگ ایک عمل کریں تو وہ باقی عمل کی امت کے لیے حجت نہیں ہوتا. جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا، آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرمین کے ائمہ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرمین کے ائمہ کے جو عمل پسند ہوتے ہیں نا ان کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حرمین میں یعنی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، تو آپ کیوں نہیں 20 رکعت پڑھتے. تو حرمین کے ائمہ کے باقی اعمال نہیں لیتے کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ان کی توحید ہے، اور جیسے ان کی سنت کی اتباع ہے، اور جیسے وہ نماز میں رفع الیدین بھی کرتے ہیں. ان چیزوں کو نہیں لیتے، بس ایک پسند کی چیز نکال کر دوسروں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حرمین کے لوگوں کا یا حرمین کے ائمہ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ان کے عمل میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور غلطیاں موجود ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے اجتہاد میں یہ ایک موقف اپنایا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا علاقہ وہ وحی کا علاقہ ہے،
یعنی نبی السلام یہی رہے اور یہی اکثر صحابہ رہے، ان کے اکثر شاگرد یہی ہیں، اس لیے امام مالک و عملے اہل مدینہ کو معتبر مانتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو اجتہاد و قیاس سے امام مالک کام لیتے تھے۔ آپ مصالح مرسلہ کو بھی معتبر سمجھتے تھے، جیسا کہ حناف استحسان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ فقہی رجحانات میں احناف نے استحسان کو بہت دیا اور مالکیہ نے مصالح مرسلہ کو بہت دیا، اور یہ ان چیزوں کی وضاحت کا یہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اصول فقہ میں پڑھ لیں گے۔ مصالح مرسلہ سے مراد وہ مسئلہ جس میں کوئی امت کا مصلحت یا کوئی اجتماعی فائدہ نظر آئے، اس کو حجت بنا کر مسئلہ کے حل میں اس کو دلیل بنانا، اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ صحابہ کے اجتہادات میں مصالح مرسلہ ہے، اور اس طرح دیگر کئی ایک مسائل میں یعنی مفاد، شرعی مفاد کو دیکھ کر جو مسائل حل کیے جاتے ہیں، اسے مسائل مرسلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے اجتہادات مصالح مرسلہ کی بنیاد پر کیے تھے، یعنی امت کے مفادات میں انہوں نے کئی اجتہادات کیے۔ مسرت کا تقاضا تھا کہ طلاق ثلاثہ کو انہوں نے نافذ کیا، اس وقت کی مسرت کا تقاضا تھا، یا انہوں نے کئی محکمے قائم کیے، جیل کے محکمے قائم کیے، فوج کا محکمہ قائم کیا، یہ سارے مصالح مرسلہ امت کی مسلحت اور فائدے کی بنیاد پر۔ اور اس سے پہلے ابو بکر نے جمع و قرآن کا کام کیا تھا مصالح مرسلہ کی بنیاد پر۔ تو امام مالک مصالح مرسلہ کو بہت لیتے ہیں، اور احناف استحسان کو معتبر مانتے ہیں۔ حدیث قبول کرنے میں امام مالک رحمہ اللہ کی شرائط کیا ہے؟ آپ روایت حدیث کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جب تک کسی حدیث کی صحت کا یقین نہ ہو جاتا ہرگز قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ نے حدیث قبول کرنے کی جو شرائط لگائی تھی وہ حسب ذیل ہے۔ پہلی بات، حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، یہ کہنے کی بات ہے بس۔ دوسری بات کہ اہل مدینہ کے اجماع کے خلاف نہ ہو، اہل مدینہ کے اتفاق، یعنی یہ بات پہلے ہو گئی ہے کہ امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو بہت لیتے تھے۔ راوی کا حافظہ قوی ہو، یہ تو سب نے اس کو یعنی شرط لگائی ہے۔ راوی کتاب و سنت کا ماہر اور ارباب اہل علم کا ہم نشیں ہو، اور اس کی عملی زندگی بے داغ ہو۔ یہ تو ایسی شرطیں ہیں جو سب محدثین نے لگائی ہیں، کہ راوی وہ یعنی اس کا کردار بے داغ ہونا چاہیے، اس کے حافظے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، وہ اہل علم سے ہونا چاہیے۔ اس طرح امام مالک کہا کرتے تھے کہ روایت بالمعنی صرف اس وقت قابل قبول ہوگی جب الفاظ کا معمولی فرق ہو۔ تو یہ شرطیں ہیں نا، ان کے یہاں پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ باقی اس سے پہلے جو حنفی مذہب گزرا ہے، حنفیوں نے تو حدیث کو قبول کرنے کے لیے ایسی عجیب شرطیں لگائی ہیں، کیونکہ یہ محل نہیں ہے ان اشیاء کے ذکر کرنے کا، یہ سب اصول فقہ میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ فقہا نے حدیث قبول کرنے میں کیسی شرائط لگائی ہے۔ اصل میں محدثین صرف دو شرطیں پوری ہونے پر ہی حدیث قبول کر لیتے ہیں، ایک تو راوی ثقہ ہو، اور دوسرا روایت متصل ہو۔ راوی ثقہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ راوی حافظے کے اعتبار سے کمزور نہ ہو، وہ حدیث کو حفظ کرنا، یاد کرنا یا لکھ کر محفوظ کرنا جانتا ہو، اور دوسرا وہ یعنی کردار کے اعتبار سے اور دین اور عمل کے اعتبار سے بے داغ ہو، یعنی اس کے عقیدے میں خرابی نہ ہو، یا عمل کے اعتبار سے کوئی خرابی نہ ہو، یا کسی گناہوں کا ارتکاب وغیرہ نہ کرتا ہو۔ یہ راویوں میں شرط ہوتی ہے سب محدثین کی۔ تو ثقہ راوی اس کو کہتے ہیں جو جس کا حافظہ، قوت حافظہ بھی ٹھیک ہو، اور دوسری طرف وہ عدالت یعنی دین اور ایمان سے بھی پوری طرح متصف۔ اور دوسری شرط حدیث کی قبولیت میں یہ ہوتی ہے کہ سند متصل ہو، یعنی سند میں ہر راوی نے اپنے شیخ سے حدیث کو سن رکھا ہو، اور سند میں کہیں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ جب حدیث میں یہ دو شرطیں پائی جائیں تو حدیث اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ محدثین نے یہی دو شرطیں لگائی ہیں، اور یہی دو شرطیں معتبر ہیں، کہ راوی ثقہ ہو سارے، اور سند متصل ہو، کہیں بھی انقطاع نہ ہو۔ جبکہ احتیاط کے نام پر فقہا نے اضافی شرطیں لگائی ہیں۔ امام مالک نے عملے اہل مدینہ کی زیادہ شرط لگائی ہے، عملے اہل مدینہ کی زیادہ شرط لگائی امام مالک نے۔ باقی یہ تو یہاں پر یہ جو انہوں نے لکھا ہے، باقی جو شرائط ہیں وہ یعنی جو محدثین نے عائد کی ہیں انہی کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو امام مالک نے عملے اہل مدینہ کی زیادہ شرط لگائی، اور حنفیوں نے تو اس سے بڑھ کے بہت سی شرطیں لگائی ہیں۔ ان کے بہت سی شرطیں ہیں، راوی فقیہ ہونا چاہیے، اور اس طرح راوی کا عمل حدیث کے خلاف نہ ہو، اور جس راوی کا تعلق عملی زندگی کے مسائل سے ہے، جس روایت کا تعلق عملی زندگی کے مسائل سے ہے، اس کو بیان کرنے والے راوی بے شمار ہوں، جیسے جو عام طور پر
نماز کی حدیث ہیں، رفع دین کی حدیث ہیں، ان کو بیان کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے، اور روایت وہ قرآن کریم کے عمومات کے خلاف نہ جاتی ہو، اور روایت مقاصد شریعت کے خلاف نہ جاتی ہو۔ اس طرح کی انہوں نے بڑی شرطیں لگا دی۔ تو فقہا نے جو شرطیں لگائی نا قبولیت حدیث میں، وہ معتبر نہیں محدثین کے۔ اصل میں روایت اور حدیث کا جو فیلڈ ہے یہ محدثین کا ہے، اور اس فیلڈ میں محدثین کی آراء ہی قابل قبول ہونی چاہیے، انہی کی باتیں قابل قبول ہیں۔ یہ فقہا کا یہ میدان ہی نہیں ہے، لیکن فقہا نے اس میدان میں اپنی شرطیں لگا کر اپنے فقہی مسائل کو کچھ ثابت کرنے کے لیے کچھ غلطیاں ضرور کی ہیں۔ تو یہ شرائط ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، تو اکثر محدثین کے لگائی ہوئی ہیں۔ بس ایک شرط ہے امام مالک کی، دوسری ہے کہ اہل مدینہ کے اتفاق کو بہت مانتے ہیں۔ امام مالک کے حالات میں ہمیں استقامت اور استقلال کا پہلو بڑا غالب ملتا ہے، حق پر ڈٹ جاتے تھے، حق پر ڈٹ جاتے، خواہش کی پاداش میں آپ کو سزاؤں سے ہی کیوں نہ دوچار ہونا پڑے۔ آپ نے خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا۔ آئیے آپ پس منظر سمجھ لیں اس واقعے کا کیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ جبری طلاق کیا ہے کہ کسی سے یعنی جبرن طلاق دلوائی جائے، یعنی گن پوائنٹ پر کسی سے طلاق دلوائی جائے، یا اس وقت اصل میں یہ تھا کہ جو خلافات ہیں نا تو وہ اپنے سرکردہ لوگوں سے اپنی وفا اور اپنی حمایت پر اس انداز میں وعدہ اور بیعت لیا کرتے تھے کہ اگر میں نے خلیفہ کی بیعت کو توڑا یا خلیفہ کی مخالفت کی تو میری بیویوں کو طلاق ہو جائے اور میرے غلام آزاد ہو جائیں۔ تو یہ جبری شک ان کی موجود تھی اپنے عہد اور بیعت میں، اور جو سرکردہ لوگ ہوتے تھے نا تو اس ڈر سے پھر خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، یا اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے کہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر ہم نے مخالفت کی تو ہماری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی اور ہمارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بڑی حساس نوعیت کی تھی، اس ڈر سے پھر وہ خلیفہ کی اطاعت کرتے رہتے، غلطیاں بھی کرتا پھر بھی اطاعت کرتے رہتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور عباسی دور میں یہ بڑا فتنہ تھا، اس طرح وہ بیعت لیتے تھے۔ اور اس بیعت کے پیچھے جو فتویٰ تھا نا وہ قاضی القضات ابو یوسف کا تھا، حنفیوں کا تھا۔ حنفیوں کا موقف ہے بڑا ظالمانہ کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کسی سے گن پوائنٹ پر طلاق دلواتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے ان کے یہاں، کوئی کسی سے تشدد کر کے طلاق دلوا لے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور تشدد کر کے جبرن نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحیل میں نا، صحیح بخاری میں اس طرح کی بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ ان کا موقف اس طرح کا ہے، اگر کوئی کسی کی بیوی کو پسند کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی کی بیوی ہے اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو جبرن گن پوائنٹ پر اسے طلاق لے لے، اسے طلاق لے لے گن پوائنٹ پر، اور پھر گن پوائنٹ پر اب اسے طلاق لے لی، اور پھر بھی عورت اگر نکاح کے لیے نہیں راضی ہو رہی تو پھر گن پوائنٹ پر عورت سے قبول کروا لے، نکاح جبرن کر لے اس سے، تو کہتے ہیں نکاح صحیح ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہاں پر کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی جبری طلاق نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو خلافت میں خلفاء کے ہاں تو ہلچل مچ گئی کہ اگر ہم اس طرح ان کے فتویٰ کو لیں گے تو ہماری تو جو رٹ ہے کمزور پڑ جائے گی، اور لوگ تو جس بنیاد پر ہم نے ان پر جبر کر رکھا تھا تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور ہماری وہ یعنی ایک جبری شک جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا یہی فتویٰ ہے، اور یہی صحیح فتویٰ تھا۔ تو تب امام مالک رحمہ اللہ کو بہت مارا گیا، حتیٰ کہ گدے پر بٹھا کر ان کو بازاروں میں چکر لگوائے گئے، ان کو رسوا کیا گیا۔ اور تب بھی امام مالک یہ کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس واقول ان طلاق المکرہ لیس بشیء۔ کہتے بھائی دیکھو، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا تو جان لے کہ میں امام مالک ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو امام مالک نے یہ حق کا علم لہرایا تھا، جس سے ایک حق موقف کھل کر سامنے آیا تھا، اس کی یہاں پر انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ آپ نے خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا اور مجبوراً دلوائی گئی طلاق کو مردود قرار دیا، اور کہا کہ ایسی طلاق نہیں ہوتی جو کسی سے جبراً دلوائی جائے۔ یہ دونوں مسئلے حکام کے خلاف تھے، حقیقت میں مسئلہ تو ایک ہی ہے، جبری بیعت، اور جبری بیعت کے پیچھے یہی جبری طلاق کے وقوع کا ایک فتویٰ تھا۔ لہذا انہوں نے آپ کو بے پناہ سزائیں دی، لیکن آپ صبر و استقامت کے غیر متزلزل پہاڑ کی طرح حق پر ڈٹے رہے۔ اور بعد میں خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خلیفہ تھا، انہوں نے امام مالک کو عزت بھی بڑی دی، عزت بڑی کی انہوں نے،
اور وہ کہتے تھے کہ آپ کی کتاب حدیث کو ہم یعنی معیار بنا کر اسلامی ریاست میں نافذ کرتے ہیں۔ اور امام مالک کو انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ آپ ہمارے یہاں شاہی محل میں آ کر لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کریں، لیکن امام مالک یہاں ان کے سامنے نہیں جھکے اور خلیفہ کے دربار میں نہیں گئے۔ کہتے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے درخواست کی کہ شاہی محل میں آ کر انہیں تعلیم دیا کریں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پھر ہارون خلیفہ وقت خود مدینہ میں آ کر آپ سے تعلیم حاصل کرتے۔ ہارون وہ ایک عادل خلیفہ تھا، اس کی اولاد بہت بری تھی، مامون اور امین جو تھے وہ معتزلی تھے۔ وہ امام اگلا دور آ رہا ہے امام احمد کا، امام احمد کے دور میں خلق قرآن کے قائل ہو گئے تھے، معتزلہ میں سے تھے اس کے دونوں بیٹے۔ خود ہارون بڑے اچھا تھا اور صحیح عقیدے کا بندہ تھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو جبر و تشدد سے گزرنا پڑا، یعنی ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، یعنی ان کے جو جوڑ ہے نا ہاتھوں کے وہ نکل گئے تھے، اور وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے امام مالک، ہاتھ چھوڑ کر ان کو نماز پڑھنا پڑتی، اس لیے مالکی اب بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مالکی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ مغرب میں ہے، کچھ تونس وغیرہ کے علاقے میں یہ ہیں، پائے جاتے ہیں کچھ مالکی، اور اس طرح یمن میں بھی ہے مالکی۔ تو مالکی اب بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے۔ امام مالک نے اس وجہ سے ہاتھ نہیں ان سے باندھے جاتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کے جوڑ اکھڑ گئے تھے اس تشدد کی وجہ سے۔ تو خیر یہ امام مالک پر یہ بڑا کٹھن دور آیا تھا، لیکن انہوں نے حق پر مضبوطی دکھائی اور باطل کے سامنے جھکے نہیں، اور حنفیوں کے انہوں نے ناکو چنے انہوں نے چبوائے امام مالک۔ وفات امام مالک رحمہ اللہ تقریباً ساری زندگی مدینہ شہر میں ہی مقیم رہے اور یہیں درس و تدریس کا کام کرتے رہے، لہذا آپ کی وفات بھی 179 100 یعنی 89 ہجری میں اسی شہر میں ہوئی، اور آپ مدینہ میں ہی مدفون ہیں، اور بقی الغرقد قبرستان میں امام مالک رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے۔ تو یہ دو ائمہ اور ان کے یعنی منہج پر اور ان کی فقہ کی حقیقت پر ہم نے کچھ بات کی ہے، جو اس دور کے امام تھے، جو ہمارا چوتھا فقہ اسلامی کا دور چل رہا ہے۔ تو اس حد تک کافی ہے، انشاءاللہ اب ہمارا یعنی ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے۔